تو ہیلو گائز، آج میں آپ کے لیے ایک نیو سیریز ایکسپلین کرنے والا ہوں جو کہ آج ہی ریلیز ہوئی ہے۔ اس سیریز کے گرافکس اور سٹوری بہت ہی زبردست ہے۔ امید ہے یہ سیریز آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ڈوگو فیملی کے ایک ماسٹر نے انپیرلل کلٹیویشن کو اچیو کر لیا تھا، جس کے بعد اس نے بہت ہی پاورفل میجیکل اسکلز کو بھی سیکھ لیا تھا۔ مگر دوسری طرف کے لوگ بھی کم نہیں تھے۔ وہ لوگ بھی دنیا پر خود اکیلے حکومت کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سب کے سب ایمورٹل ویلی کے اندر گھس آتے ہیں اور ڈوگو فیملی کے کچھ لوگ ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں۔ مگر ڈوگو فیملی کا ماسٹر ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے لوگ اس لڑائی میں مارے جاتے ہیں، اور ان کا ینگ ماسٹر بھی اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور وہاں موجود ایک لیڈی پر اٹیک کر دیتا ہے، جسے بچانے کے لیے موٹیان بیچ میں آ جاتا ہے۔ اور وہ ینگ ماسٹر جیسے ہی اس پہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایلڈر اپنے اسٹون کا استعمال کرتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ وہ اس ینگ ماسٹر کو ایک پہاڑ پہ دے مارتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ینگ ماسٹر کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی پاور سے ان دونوں ہاتھوں کو دوبارہ سے ری جنریٹ کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایلڈر موٹیان اس پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے، مگر وہ لیڈی اسے روک دیتی ہے، اور وہ ینگ ماسٹر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں دوبارہ سے ڈوگو فیملی کے ریزیڈنس کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں ایک عورت کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے، اور اس کا فادر اور گرینڈ فادر دونوں باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے بعد ان لوگوں کو ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور ہمیں اندر اس لیڈی کو دکھایا جاتا ہے، اس کا وہ چھوٹا بچہ اس کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی طرف جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ پاورفل انرجی نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہے، جس پر وہ اولڈ مین اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً سے کمرے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ اس بچے کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ تو وہ اولڈ مین دیکھتا ہے کہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک بلڈ مارک بنا ہوا ہے، جس کے بعد اس کا فادر اس یوانشی سٹون کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سٹون جیسے ہی اس کے پاس آتا ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ چھوٹا بچہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کا بلڈ اس سٹون کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اولڈ مین کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اینسسٹر زیٹیان نے اس بچے کو چن لیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ ہر 100 سال کے بعد اینسسٹر زیٹیان کسی ایک بچے کو چنتا ہے جسے وہ اپنی پاورز دیتا ہے، اور تمہارا یہ بچہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری پاورفل واریر بنے گا۔ اتنے میں باہر سے ایک ایرو آتا ہے جسے وہ اپنے ایک ہاتھ سے ہی روک لیتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ باہر سے اور بھی بہت سارے ایروز آنے لگے ہیں، تو اس کا بیٹا اپنے بچے کو جا کر اٹھا لیتا ہے، اور وہ اولڈ مین اپنے سامنے ایک شیلڈ کریٹ کر لیتا ہے، اور وہ لڑکا اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو سنبھالتا ہوں اور آپ باہر انہیں دیکھیے۔ یہ سن کر اولڈ مین فوراً سے باہر آ جاتا ہے، اور باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ واریئرز ایک چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب نے ایک ہی طرح کا ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سب کے سب اپنے ایروز کو پھینک کر اپنے نائف باہر نکال لیتے ہیں، اور جیسے ہی سب ایک ساتھ اولڈ مین پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کی دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک واریر گھر کے اندر جا رہا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کر رہنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اندر وہ واریر جیسے ہی اس بچے پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا فادر اسے بچا کر فوراً سے اس واریر کو ایک زوردار کک مارتا ہے، اور باہر اس کا فادر ان واریئرز کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک واریر کو روک کر وہ کہتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگ میرے ڈوگو ہوم پہ حملہ کرو گے تو تم لوگ اتنی آسانی سے کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ کہہ کر وہ اسے پیچھے دھکیلتا ہے اور اس پر ایک کے بعد ایک اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے وہ واریر ڈاج کرتا ہے۔ تو وہ اولڈ مین اپنی اسپرٹ پاور کو سمن کرتا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک جائنٹ اسپرٹ باڈی آ جاتی ہے، اور وہ جائنٹ اسپرٹ باڈی سے واریر پر ایک انرجی اٹیک کرتا ہے، جس سے وہ اس کا کھیل وہیں ختم کر دیتا ہے۔ اور اس واریر کو مارنے کے بعد وہ وہاں سے جیسے ہی جانے لگتا ہے تو اتنے میں پیچھے سے کوئی اور اس پہ حملہ کرتا ہے، جس سے وہ اولڈ مین اپنے آپ کو پھر سے بچا لیتا ہے۔ تو وہ ماسک مین دوبارہ سے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس پہ جیسے ہی حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو اتنے میں ماسک مین سے آ کے ٹکراتا ہے، جس سے وہ دونوں ہی وہاں سے دور جا گرتے ہیں۔ اور اتنے میں ہمیں اس اولڈ مین کے بیٹے کو بھی دکھایا جاتا ہے، جو کہ باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فادر اب بس بہت ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی اس پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ماسک مین اکیلے ہی ان دونوں کے اٹیکس کو بلاک کرتا ہے اور ایک ایک کر کے دونوں کو واپس پیچھے دھکیل دیتا ہے۔
मगर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन दोबारा से अपनी जायंट स्पिरिट बॉडी को वहाँ पे समन करता है और उससे जैसे ही उस वॉरियर पे हमला करता है तो वो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और पीछे हट जाता है। मगर वो देखता है कि वो ओल्ड मैन उस पर अब और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने वाला है, तो वो तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तो वो ओल्ड मैन भी उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो मास्क मैन दूर एक दरख्त पे जा लगता है। इस हमले से वो काफी इंजर्ड हो गया था, इसलिए अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन अपने बेटे से कहता है कि लगता है कि शायद ये सब लोग युआन शी स्टोन के लिए यहाँ पे आए होंगे, मगर अब सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है, तो अब हमारा यहाँ रहना ज्यादा सेफ नहीं होगा, इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बाई टियान अब काफी बड़ा हो चुका होता है। वो एक रेजिडेंस के पास आता है और उसके अंदर जाने के लिए वो एक छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे खड़ा हुआ उसका दोस्त उसे देख लेता है और कहता है कि ब्रदर बाइटियान, क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज सुनने के बाद बाइटियान वहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर दोबारा खड़ा होकर अपने दोस्त की तरफ आता है और कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि चलो अब झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर को देखने के लिए आए हो, तुम्हें उससे मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। ये कहकर वो उसे पीछे धकेल देता है, जिस पर बाइटियान उससे कहता है कि इस सब का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे सीटू फैमिली में जो भी बंदा एंटर करता है उसे पहले मेरे साथ फाइट करनी होती है। ये सुनकर बाइटियान कहता है क्या तुम लास्ट मंथ वाली फाइट भूल गए हो, मैंने तुम्हें कितना मारा था? तो वो कहता है कि ये तो एक नॉर्मल बात है, अब जरा देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहने के साथ वो तेजी से उस पर एक हमला करने के लिए आता है, जिस पर बाइटियान उसके अटैक्स को डॉज करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे लग जाएगी। मगर वो नहीं रुकता और उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहाँ मौजूद एक छोटा सा पिलर टूट जाता है। बाइटियान फौरन से छत के ऊपर चला जाता है। ये देखकर वो लड़का कहता है कि ब्रदर बाइटियान, क्या तुमने कोई किंग कॉन्ग टेक्निक सीखी है? तो बाइटियान उससे कहता है कि क्या हुआ, सिर्फ तुम में बस इतना ही दम था? ये सुनकर वो लड़का फौरन से ऊपर चला जाता है और उस पर दोबारा से हमला करता है। ये देखकर बाइटियान उससे कहता है कि अगर तुमने मुझ पे एक बार भी अटैक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो अपना युआन शी स्टोन बाहर निकाल लेता है और वो लड़का जैसे उसे पंच मारता है तो वो युआन शी स्टोन से उसे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उस लड़के को काफी दर्द होता है और वो कहता है कि ब्रदर ये तो चीटिंग है, तुम इतना खतरनाक वेपन लड़ाई में कैसे यूज कर सकते हो? तो बाइटियान कहता है कि ये खतरनाक वेपन नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये कहने की देर थी कि वो स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में बाइटियान भी नीचे गिर जाता है, जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि ब्रदर बाइटियान तुम ठीक तो हो ना? और फिर वो दोनों ही एक साथ नीचे आ जाते हैं और वो लड़का बाइटियान से कहता है कि ब्रदर तुम तो मार्शल आर्ट को वैसे ही बहुत पसंद करते हो, तो फिर तुम थर्ड रेट के कुंग-फू को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? और आज की लड़ाई देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे चल के तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरी सिस्टर को क्या एक्सप्लेन करोगे? वो तो चाहती है कि तुम थर्ड रेट के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करो। तो बाइटियान कहता है कि मेरे पास अपने सेल्फ डेडिकेटेड मैजिक स्किल्स हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी सिस्टर जब से वापस आई है वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उससे ज्यादा बहस मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से उसे गुस्सा आए और वो अपनी तलवार बाहर निकाल ले। इतने में उसकी सिस्टर पीछे से दरवाजा खोल के आ जाती है और उसकी बातें सुनते हुए कहती है कि चलो मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ। ये सुनते ही उसका भाई बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है। ये कहकर वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मिंग्यू खड़ी होती है। उसे देखते ही उसका भाई कहता है कि छोड़ो, अब जो भी कहा है वो सब भूल जाओ। ये कहने के बाद वो बाइटियान की तरफ देखता है तो बाइटियान उसकी सिस्टर के दर्शन करने में ही गुम होता है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम लोग आपस में बात करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिंग्यू बाइटियान को हेलो कहती है और फौरन से वहाँ से जाने लगती है, जिस पर बाइटियान कहता है कि मिंग्यू क्या हुआ? वो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतने लंबे टाइम से नहीं देखा और इतने टाइम तक तुमने अभी तक खुद को इम्प्रूव नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तुम थर्ड रेट के मार्शल आर्ट को किस तरह अचीव करोगे? तुम्हारे पास तो अपने सेल्फ मैजिक पावर्स भी नहीं है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि मैं अपने एंसेस्ट्रल युआन शी स्टोन से मैजिक पावर्स ले सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुम हमेशा उस स्टोन पर डिपेंड करोगे? मेरे ख्याल से शायद तुमने मेरी बात को समझा ही नहीं कि मैंने जो कुछ कहा है
اس کا اس اسٹون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مینگیو تم تو ہمیشہ مجھ پہ یقین کیا کرتی تھی کہ میں میجک اسکل سیکھ لوں گا، تمہیں بس میرے لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، میں جلد ہی اپنے میجک اسکلز کو بھی ایکٹیویٹ کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں اپنی سوٹ باہر نکال لیتی ہے، جس سے بائٹیان بال بال بچتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، اور وہ لڑکی اپنی سوٹ سیدھا بائٹیان کی طرف آگے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا خود کو دیکھو، تم اس طرح کی کنڈیشن میں اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، تو تم میرے کس طرح پروٹیکشن کرو گے؟ اور ذرا سوچو اگر تمہاری کسی بھی گینگسٹر کے ساتھ فائٹ ہو گئی تو پھر تمہیں وہاں پہ بچانے والا کون ہوگا؟ اور تم تو خود کو بھی نہیں بچا سکو گے تو تم دوسروں کی پروٹیکشن کس طرح کرو گے؟ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہوں تو تمہیں اس بات کو تھوڑا سا سیریسلی لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بائٹیان اپنے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کے اندر ہوتا ہے، جو کہ بائٹیان سے کہتا ہے کہ تمہارے سارے مسئلے کا حل یہ صرف ایک وائن ہے، جس پر بائٹیان کہتا ہے کہ میں ہارڈ ورک کر تو رہا ہوں مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اینسسٹر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہوں؟ تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اور تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم زندہ رہنے کے لیے مارشل آرٹ کو پریکٹس کرو، اور ذرا مجھے دیکھو، میری طاقت یہ وائن ہے۔ یہ سن کر بائٹیان کہتا ہے کہ اچھا تو تم نے میرے مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ میں بھی تمہاری طرف وائن پیوں۔ یہ کہنے کے بعد اچانک ہم اس ریسٹورنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک موٹا آدمی ایک لڑکی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لڑکی اس سے جان چھڑا کر وہاں سے بھاگنے کی کرتی ہے، مگر اس کے آگے ایک اور آدمی آ جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ موٹا ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اب مان بھی جاؤ، یہ جینٹل مین اب تمہارے ساتھ ایک رات اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور آج تک کسی بھی لڑکی نے میرے ساتھ وائن پینے کے بعد گلاس نہیں توڑا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کرتا ہے، مگر اتنے میں ایک گلاس اس کے ہی سر پہ آ کر گرتا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اوپر بائٹیان ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم کوئی جینٹل مین ہو، اور اوپر سے وہ لڑکی بھی تمہارے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی تو اسے تنگ مت کرو۔ یہ سن کر وہ موٹا کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر وہ ایک برتن اٹھا کر بائٹیان کی طرف تھرو کرتا ہے، جس پر بائٹیان کہتا ہے کہ ارے دیکھو تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم کوئی جینٹل مین نہیں ہو، بلکہ تم تو ایک ویلن کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ موٹا اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے تم میرے ہاتھوں مرو گے۔ یہ کہہ کر وہ سوڈ اٹھاتا ہے اور تیزی سے اس پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، جس پر بائٹیان کافی ڈر جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ مینگیو آ جاتی ہے اور اس موٹے کو ایک زوردار لات دے مارتی ہے اور اس کی سوڈ بھی توڑ دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس آیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ مینگیو کو وہاں پہ دیکھ کر بائٹیان بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، کہیں یہ مجھے فالو تو نہیں کر رہی تھی۔ یہ کہنے کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے۔